پیارے کریم آقا علیہ السلام نے تو صحیفہ اعمال کے بند ہونے کا جہاں تذکرہ کیا، وہاں بندہ مومن کو 3 ایسے کام عطا فرمائے جو ایسی جگہ پر بھی اس کے لیے فائدے کا باعث بنتے رہے ہوں۔ فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جائے، جسم سے روح نکل جائے، قفس انصری سے پرواز کر جائے، قید حیات سے انسان باہر نکل جائے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ مرنے والا اب نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ لوگوں کے حقوق پورے کر سکتا ہے، وہ احکامات کا مکلف ہی نہیں رہا، پابند احکامات الہی نہیں رہا، اس کے جسم میں روح ہی نہیں رہی۔ اب اس کے اعمال کا رجسٹر یوں بند کر دیا گیا۔ صحیفہ اعمال جو کھلا ہوا تھا اور صبح و مساء فرشتے اس کی نیکیاں اس کی برائیاں اس میں درج کرتے جا رہے تھے، اب وہ بند ہو گیا۔ الا من ثلاث، فرمایا مگر 3 عمل ایسے ہیں کہ بند صحیفے کے باوجود ان کا ثواب مرنے والے کے صحیفہ اعمال میں درج ہوتا ہی رہے گا۔ ہر فائدہ اس کا ختم نہیں ہو گیا۔ یہ ایمان کی برکت ہے نا، کہ بندہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا، اب وہ نیکیاں نہیں کر سکتا، اب وہ برائیاں نہیں کر سکتا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے جو برائیاں کر رہا تھا وہ تو اب اس کے صحیفہ اعمال میں اس کے مرنے کے بعد درج نہیں ہوتی رہی، سلسلہ بند۔ لیکن جو نیکیاں ایسی چھوڑ گیا جو صدقہ جاریہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد بھی انہیں اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ پہلی چیز من صدقۃ جاریہ، اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا، ایسا صدقہ کیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مثلاً اس نے مسافر خانہ تعمیر کروایا، اب اس کے مرنے کے بعد 10 سال تک، 20 سال تک، 30 سال تک مسافر وہاں پہنچ کے ٹھنڈی آہ بھرتے رہے، اپنی تھکن اتارتے رہے۔ وہ وہاں پہنچتے تھے، انہیں کچھ سکون ہوتا تھا، ریسٹ کر لیتے تھے۔ اب مسافر تو ریسٹ کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا، تھکن اتار کے چلا گیا، اب وہ نہیں جانتا یہ کس نے بنوایا ہے، اور جو بنوانے والا ہے وہ اس دنیا میں موجود بھی نہیں۔ لیکن جتنے لوگوں کو اس کے بنائے ہوئے مسافر خانے سے سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے سکون کا اجر و ثواب اس کے صحیفہ اعمال میں درج کرتا جا رہا۔ اس نے واٹر فلٹر لگوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، کہیں راستے میں نل کا لگوا دیا، اب وہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، اس کے بعد ہزاروں لوگ اس پانی سے فائدہ حاصل کرتے رہے، اور وہ پانی پیتے ہوئے کسی کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، روٹین میں پیتے اور سیراب ہوتے، اللہ کا شکر ادا کرتے تو آگے چلے جاتے۔ لیکن جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے والے کو صدقہ جاریہ کی صورت میں مرنے کے بعد بھی اس نیکی کا اجر و ثواب عطا فرماتا جائے گا۔ اس نے مسجد تعمیر کروا دی، وہ تو چلا گیا، اس کے جانے کے بعد بھی 50 سال تک، 100 سال تک، قیامت تک لوگ اس میں نمازیں پڑھتے رہے۔ اس نے مسجد میں صفیں بچھائیں، 10 سال تک، 20 سال تک، جب تک صفیں کار آمد تھی لوگ ان پہ نماز پڑھتے رہے۔ اب وہ تو دنیا میں نہیں، اور نماز پڑھنے والے اللہ کی بندگی کر کے اپنے عمل سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں، وہ اس کے لیے کوئی اسپیشلی دعا نہیں بھی کر رہے، تب بھی ان کے فائدہ اٹھانے کی برکت سے اللہ مرنے والے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہی رہتا ہے۔ اس نے کوئی مدرسہ تعمیر کروا دیا، وہ تو اس جہاں سے رخصت ہو گیا، لوگ 50 سال تک، 100 سال تک، تا قیام قیامت
اس درسگاہ سے فیض حاصل کرتے رہے، اور فیض حاصل کرنے والے آگے خیرات بانٹتے رہے، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے اس کے صحیفہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے، درج ہو رہا ہے۔ تو گرامیہ قدر، جہاں بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، ہمارے ضروریات ہوتی ہیں، وہاں ایسا خرچ بھی اپنے ساتھ ملحق ضرور رکھیں کہ مرنے کے بعد بھی جس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ ایسی جگہ پر خرچ کیا تو ایک دو دن بعد اس کے اثرات مٹ گئے تو اس کا فائدہ بھی ختم۔ ایک دو دن میں جنہوں نے فائدہ لیا ان کی دعائیں اور ان کے اس فائدے کا اجر و ثواب اسے ملتا رہا، لیکن کوئی ایسا کام ضرور کریں کہ مرنے کے بعد بھی جس کا اجر و ثواب ملتا رہے، تاکہ اس کی برکت سے قبر میں آسانی ہوتی رہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز، او علم ینتفع بہ، اس نے کوئی علم سکھایا تھا، کوئی فن اور ہنر لوگوں میں تقسیم کیا تھا، اس نے لوگوں کو کوئی کام سکھایا تھا جس سے وہ رزق حلال تلاش کرتے رہیں، اس نے علم بانٹا تھا جس سے وہ فائدہ کرتے رہیں، مخلوق تک وہ علم پہنچاتے رہیں، تو جب تک اس کا علم، اس کا فن اور اس کا ہنر لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنتا رہے گا، تب تک اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کا ثواب اس کے صحیفہ اعمال میں لکھواتا رہے گا۔ پھر فرمایا او ولد صالح، یا اس کی کوئی نیک اولاد ہے، اس نیک اولاد کی نیکی کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اس نے اولاد کو پابند نماز کیا تھا، اب اولاد اللہ کے حکم پر بندگی کر رہی ہے، اللہ کی، اس کے محبوب علیہ السلام کی سنت طریق پہ نماز پڑھ رہی ہے، اور باپ کی تعلیم پر عمل کر رہی ہے کہ اس نے اس کو آمادہ کیا تھا، تیار کیا تھا، سکھایا تھا، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کے اس کار خیر کا اجر و ثواب اس کے والدین کو بھی عطا فرماتا رہے گا۔ اور پھر حدیث میں فرمایا یدعو لہ، فرمایا نیک اولاد وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی رہے، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے رب کے ہاں فریادی ہو، سوال کرے اے اللہ انہیں بخش دے، ان کی مغفرت کر دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ فرمایا اس دعا کا فائدہ بھی مرنے والے کو قبر میں بھی پہنچتا رہے گا اور حشر میں بھی اس کو ضرور میسر آئے گا۔ یہ چیزیں معمولی نہیں، جہاں باقی اخراجات کریں وہاں صدقہ جاریہ کا بھی اہتمام کریں، اور کوشش کریں ایسی جگہ پر صرف کریں جس سے لوگ زیادہ وقت تک فائدہ اٹھاتے رہیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کی برکتیں میسر آتی رہیں۔